مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے۔ علامہ اقبال نے اسی موقع سے کہا تھا کہ رمضان میں مسجدیں آباد تھی اور رمضان کے بعد عید کا چاند ہوتے ہی یہ مصلیان کہاں چلے گئے اللہ کو چھوڑ کر۔ مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صحابہ کرام جیسے اوصاف کے مالک مسلمان نہ رہے کہ عید کا چاند ہوتے ہی مسجد کو ویران کر بیٹھے۔ مسجد کو ویران کرنے والا اپنے آپ کو ویران کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز سے مسجد کو آباد کر دے۔ چلو پورے مجمع میں سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، آج نیت کرو، قیامت بہت قریب ہے، ہاتھ اٹھاؤ سب مل کر، جلدی کرو انشاءاللہ۔ ادھر سے بعض لوگ ہاتھ نہیں اٹھا، انشاءاللہ بولو کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے۔ اب آگے چلیے، آگے اللہ نے سن لیجئے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے بندوں میں ماں باپ کا حق رکھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ قرآن میں آگے ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائے، ابھی آپ کو شعر شاعری میں سنایا گیا، جو بوڑھی ماں کا سر دبائے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ دونوں بوڑھے ہو جائے یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائے، فرمائے ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کی خدمتیں کرو، ان کے سامنے زور کی آواز سے بات نہ کرو۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اگر وہ غلطی پر بھی ہے تو بھی تم نرمی سے بات کرو، بڑھاپے کا غلط استعمال نہ۔ ہم کو بھی بڑھاپا آنے والا، دعائیں لو ماں باپ۔ جن کاموں میں ماں باپ کا مشورہ ہوگا اللہ کی قسم ان کاموں میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ کسی نے خوب کہا ہے جب ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کا حصہ تقسیم ہوا تو کسی نے کہا کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق بتلایا، پھر بیوی، بچے، شوہر، پڑوسی، ماموں، ممانی، خالہ، خالو، چچا، چچی، پھوپھی، پھوپھڑ، ان کی اولادیں، یہ سب رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم۔ صرف نماز پڑھنے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ ہر ایک کو راضی کر کے جائیں گے۔ سسرال والے بھی خوش ہوں آپ سے، ننیال اور دتیال والے سے، نانا کے گاؤں والے اور دادا کے گاؤں والے سب آپ سے خوش ہونے چاہیے، ہر ایک کو راضی رکھیں۔ کسی کا حرام مال مت کھائیے، کسی کی زمین پر قبضہ مت جمائیے، کسی کا مکان اور فلیٹ پر قبضہ مت جمائیے، حلال روزی کھائیے، اس کے بعد دیکھو اللہ آپ کو کیسے نوازے۔ دارالدیوبند میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، اتنا چھوٹا قد، اتنا چھوٹا، مگر پورے برٹش ایمپائر کو، انگلینڈ کی حکومت کو ہلا دیا، جنہوں نے یہاں 200 سال تک حکومت کی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ علماء قاسمی جو آپ کے پاس بیٹھے یہاں سہارنپور اور دارالدیوبند کے فضلاء، یہ سب شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے واسطہ در واسطہ فیض یافتہ، یہ انہی کی اولادوں، میں بھی انہی کی اولادوں۔ ان کی خدمت میں ایک بڑے میاں آتے تھے، گھاس کے کٹیہارے تھے، گھاس کاٹتے تھے۔
قدرتی جو گھاس اگتا تھا اس کو کاٹ کر بازار میں بیچ کر حلال روزی کماتے تھے، اور سال میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بار وہ دعوت کرتے تھے، سال میں ایک بار وہ مجلس میں پورے سال نظر نہیں آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، وہ بڑے میاں اس سال نظر نہیں آتے، دھیان سے سنیے، بڑے کام کا قصہ ہے۔ کسی نے کہا مجلس سے کہ حضرت وہ بڑے میاں کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو دفنا دیا۔ حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا مانگی۔ کسی اور صاحب نے مجلس میں سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی، پورے برٹش امپائر کو ہلا دیا، دنیا ڈرتی ہے آپ سے، آپ علم و عمل کے اتنے اونچے مقام پر اور ایک گھاس کے کاٹنے والے کو آپ یاد کرتے ہیں۔ سنیے میں حلال روزی پر سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت بڑے جلال میں آ گئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ سن لو، میں اس بڑے میاں کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ سال میں وہ مجھے بھینس کا گوشت اور روٹی پر یہ 2 آئٹم کھلاتا تھا، یہی اس کی دعوت ہوتی تھی۔ اللہ کی قسم سال میں وہ ایک بار مجھے کھلاتا تھا، مگر اس کی روزی اتنی حلال تھی کہ جب سے میں کھاتا تھا پورے سال اپنے نیک اعمال میں نورانیت اور روحانیت۔ آج ہم لوگ بھائی بہنوں کا مال کھانے کے لیے تیار، قرب قیامت میں یہ سب ہو رہا۔ مکھیا کے پاس جاتے ہیں کہ میری بہن مر گئی، بہن سسرال میں ہے، مکھیا سے مل گیا، اوپر تک دھنباد تک مل گیا، رانچی تک مل گیا منسٹروں کے ساتھ، اور بہن کی زمین کھپا رہا، حرام مال کھا رہا، اور بہن زندہ ہے اس کو مردار بتلا رہا۔ یہ قیامت کے آخری زمانے کے مسلمان کے دھندے ہیں، یہ حرام مال کھانے پر اترا، یہ شراب بیچ رہا، یہ جوا کھیل رہا، یہ شادیوں میں ننگے ناچ کھیل رہا، یہ سود اور بیاج کے کاروبار کر رہا۔ یہ مفتیان کرام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ کو ان کے پاس جا کر حلال و حرام کے مسائل پوچھیں۔ زینا کاریوں بے حساب بڑھ گئی، یہ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے پاس نکاح کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اللہ نے آسمانوں سے حکم دیا، مشکات شریف کتاب النکاح کی پہلی حدیث، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج والا فعلیکم بالصوم فإنه له وجاء۔ نکاح کا پیسہ نہیں تو روزہ رکھ دو، روزہ تمہاری شہوانی طاقتوں کو توڑے گا اور زنا کاری سے بچائے گا۔ جنگلوں میں زنا کاریاں ہو رہی ہیں۔ میں راجستھان جاتا ہوں، وہاں عورتوں میں بے حساب شرم و حیا، پردہ بھی بہت ہے۔ دور سے کوئی گاڑی آ کر دیکھتے ہیں، میں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 10 سال پہلے، ابھی بھی جا رہا ہوں جے پور بیکانیر، تو جنگلوں سے جب گزرتے ہیں گاڑیاں اور دیکھا کہ کوئی مرد یا گاڑی آ رہی ہے تو دور سے چادر اوڑھ کر، وہ صرف اس کی آنکھیں نظر آئے گی، اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، وہ بکریاں چراتی ہے۔ اور اب ان عورتوں کے پاس موبائل آ گئے تو وہاں کے لوگ سنا رہے ہیں کہ موبائل ہاتھ میں آ گئے عورتوں کے پاس تو مردوں کے تعلقات میں آئی اور زنا کاریاں جنگلوں میں ہو گئی۔ یہ زلزلے اسی لیے تو ہو رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا میں موبائل دیکھ رہا تھا، میرا یہاں ٹاور نہیں مل رہا تھا، میں نے حضرت مفتی صدیق صاحب کا سے وائی فائی لیا اور میں نے چیک کیا۔ میں جب یہاں سے اٹھا اس سے 10 منٹ پہلے میں نے دیکھا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں 282 زلزلے آج 12 بجنے سے پہلے ہو گئے، 282 زلزلے پوری کائنات۔ اب گوگل مار کے دیکھو، ساری دنیا جانتے ہو، اندر گوگل مار کے لکھو، آپ ہندی میں لکھو دنیا کے تازے تر کے بھوکمپ، ایک ایپ ہے باقاعدہ، پورا ریکارڈ نکل جاتا ہے، پورا ریکارڈ نکل جاتا ہے۔ آج ہمارے گجرات میں کچھ بھوج میں زلزلہ ہوا، کچھ بھوج میں 3.4۔ ابھی رمضان میں انگلینڈ میں تھا، اس سے 3 مہینے پہلے وہاں کے لوگوں نے سنا ہے کہ مولانا انڈیا سے آپ کے بیان سنتے تھے، ہمارے انگلینڈ میں بھی برمنگھم، لندن، کیلیفورنیا جو بعض شہر ہے وہاں فرمان کہا یہاں زلزلہ انگلینڈ
کینیڈا ہلا. ابھی 8 دن پہلے کشمیر میں اور وہاں سے چل کر پاکستان اور افغانستان گئے. 80 مکانات کو اللہ نے بالکل ختم کر دیے. 8 دن ہوئے بھی. میرے موبائل میں ہے, آپ کو دیکھنا ہو. سوشل میڈیا پر باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے کہ فلاں زلزلہ ہوا, بھوکمپ. اس سے 6 دن پہلے انڈونیشیا میں زلزلہ ہوا 6 پوائنٹ کا, 80 آدمی مارے. پوری دھرتی ہل رہی. آپ کے یہ جھارکھنڈ میں کچھ کم زلزلے ہوئے پچھلے مہینوں؟ آپ پوچھو جھارکھنڈ کے حالات اٹھا کر دیکھیں. یہ مفتی صدیق صاحب گواہ, انہوں نے پچھلے سال مجھے فون کر کے بتایا تھا ادھر زلزلوں کے جھٹکے. مجھے بتایا تھا پچھلے سال پورا گجرات اللہ نے ہلایا ربیع الاول کے موقع پر. 4.5 کا زلزلہ ہے. پوری دھرتی ایسے ہل رہی. لوگ غفلت میں سو رہے. یہ زیناکاریوں کی نحوست. اس لیے میں کھلے عام کہتا ہوں, دوسری شادی کرو, تیسری شادی کرو, چوتھی شادی کرو, یہ چلے گا, مگر پورا مجمع ذرا زور سے بولو زیناکاری نہیں چاہیے. پھر دنیا کو اللہ توڑنے کا فیصلہ کرا. سن لیجیے کان کھول کر, حالات بہت زیادہ ڈینجر ہوتے جا رہے ہیں. قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی, چھوٹی نشانیاں ٹوٹل پوری ہو گئی. ابھی 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی, 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی دجال کے بارے میں, عربی اور اردو میں باقاعدہ چھپ کے میدان میں آ گئی. سارے علماء عرب اور انڈیا پاکستان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ دجال کی جتنی نشانیاں بتلائی گئی قریب قریب وہ نشانیاں سب کھل گئی. دجال کے نکلنے کی تیاری. وہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جائے گا اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ, ذرا زور سے بولے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی اللہ سے معافی مانگے گا, معافی نہیں کرے گا. ٹائم دیکھو, ٹائم دیکھو. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ سب اس کا احساس کر رہے ہیں. غیر مسلم لوگ احساس کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ جاؤ, یوٹیوب پر میرا ایک بیان ہے, فیس بک پر. ہاسوٹ میں دارالعلوم میں گجرات میں بہت بڑا ادارہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب مداحری رحمۃ اللہ علیہ چلاتے تھے. اب یہ بھی ان کا انتقال ہوا. وہاں ہندوؤں کا ایک میلہ لگا, ہندوؤں کا میلہ, اور اس میں مجھے بلایا ہوا ہندوؤں نے, اور اس لیے بلایا کہ وہ مولانا کو بلاؤ جو قیامت کی نشانیوں پر بلاتا. میں وہاں قیامت کی یعنی غیر مسلم احساس کر رہے. اس میں میرا 20 منٹ کا بیان ہے گجراتی, اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ گجراتی ہندو لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, وہ لوگ احساس کر رہے ہیں کہ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی, واقعی یہ دنیا اب جانے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلعت الارض بالمعاصی, جب دنیا اور زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. مشکات شریف کتاب الفتن میں ہے, 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ 1 ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں دن, گھنٹے میں گھنٹہ, منٹ میں منٹ, سیکنڈ میں بدل. حدیث میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل گا 1 منٹ. بھائی پورے مجمع میں سے میں آواز نکالنا چاہتا ہوں, ذرا زور سے جواب دیجیے. پورا مجمع میں سے آواز دیجیے. اللہ بہت راضی ہو جائیں گے آپ سے کہ میری بندے قیامت قریب ہونے کو مان رہے ہیں. پورا مجمع جواب دو بھائی, ٹائم میں برکت ہے, زور سے بولیے, ہے نہیں. ابھی رمضان کی بات کر رہے تھے, رمضان آ کے پھٹافٹ نکل گیا 1 ہفتے کی طرح, اور عید گئی ابھی دیکھو 15 دن ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا کہ عید کو 15 دن ہو گئے. بقرعید آ جائے گی 1 ہفتے کی طرح, دیکھ لینا کلن نشانی. زمین گناہوں سے بھر گئی. آج جو بارش ہوئی آپ کے علاقے میں, یہ بارش کا موسم نہیں, قیامت کی نشانیوں میں ہے بغیر بارش کے موسم, بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے. میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں گنگاپور سٹی گیا تھا راجستھان. شام کو 5 بجے 50 ڈگری بتلا رہا, 50 ڈگری گرمی اور موسلا دھار بارش, گھٹنوں پانی, سخت گرمیوں کا موسم. پچھلے سال دسمبر میں گجرات میں سخت سردیاں چل رہی تھی اور بے حساب بارش, بغیر موسم کے بارش ہے. یہ سب قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے بندو جاگو, 4 نشانیاں ہو چکی ہے. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا,
2010 میں یہ دھواں جو قیامت کی نشانی ہے پہلی 25ویں پارے میں سورہ دخان آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم. آیت نمبر بھی بتا دی 10 سورہ دخان 25واں پارہ. ترجمہ سنو، انتظار کرو جب زمین سے دھواں اٹھے گا، آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں رکھے گا. یہ دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکلا، یورپ میں ایک ملک ہے. 14 اپریل سے 24 اپریل تک دھواں 10 دن تک مسلسل نکلا. پورا یورپ، امریکہ اور فرانس کا بڑا حصہ اس کی پکڑ میں تھا. ذرا کان کھول کے سن لیجئے، یورپ، امریکہ اور فرانس ٹوٹل بند ہو گیا تھا. 10 دن تک کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑا، پورا ٹوٹل بند. انڈیا، پاکستان سے پوری دنیا سے جو فلائٹ یورپ، امریکہ، فرانس جا رہے تھے وہ بھی بند. ساری دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے. مجھے علماء سے پوچھتا ہوں اتنا بڑا دھواں کبھی تاریخ میں نکلا ہو تو بتلا دو. یہ اسی زمانے میں نکلا ہے جب یہ زنا کاریاں ہو رہی، شراب پی جا رہی، شراب بیچے جا رہے، بے حساب ظلم ہو رہا ہے، انسان عام روز قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے، زمین گناہوں سے بھر گئی. اس زمانے میں یہ دھواں نکلا. تاریخ میں کبھی ایسا بڑا دھواں آج تک نہیں نکلا. 10 دن تک مسلسل نکلا اور جس میں یورپ، امریکہ اور فرانس ٹوٹل اس کی پکڑ میں تھے. پارلیمنٹ بند تھی، ساری پارلیمنٹیں بند تھی. اور 3 بڑے زلزلے، والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب والخسف فی جزیرۃ العرب. پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں، آپ کے انڈیا کے کتنے حصے ہلا دیا تھا. 32 ملکوں میں جھٹکے ہوئے تھے جب جاپان 1.5 لاکھ آدمی کو مار کے پھینک دیا. جاپان حکومت کا کہنا ہے 32,000 آدمی ہمارے غائب ہیں. غائب پہ کہاں گئے تھا؟ زمینوں میں ڈانٹ دیا تھا. خسف زمینوں میں ڈانٹ دیا. والخسف المغرب، یورپ کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں ہوا، 66,000 آدمی مرے. جاپان میں تو 1.5 لاکھ کے قریب آدمی مرے. اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب، عربستان کا زلزلہ، یہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. تقریباً 32,000 آدمی مرے، 32,000 اور 3,000 غائب بندہ. میرے واٹس ایپ پر عرب کے علماء، ان کے فوٹو بھی ہیں. جامعہ بغداد میں قاری ہیں، قاری محمد حسین البرزنجانی، انٹرنیشنل قاری. وہ انہوں نے مجھے بتایا واٹس ایپ پر کہ شیخ خلیل واللہ کلامک حق قد اقترب الساعہ والامہ غافلت. شیخ خلیل آپ کی بات بالکل سچی ہے، قیامت بہت قریب ہے اور امت غفلت میں سو رہی. پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں، عراق میں جو زلزلہ آیا، میرے کتنے دوست جن کو میں جانتا تھا ان کی لاشیں محفوظ نہیں. کہاں ہے وہ؟ 32,000 آدمی غائب بتلا. آپ سوچو گا نہیں میری غلطی ہو رہی، 32,000 مرے ہیں اور 3,000 غائب بتلا رہے. یہ 3,000 کہاں گئے؟ حدیث میں ہے نا، یہ تینوں زلزلوں میں خسف ہوگا، زمین پھٹے گی اور لوگ اندر اتار دیے جائیں گے، وہ ملیں گے بھی. روزانہ میں آپ کو جب دھنباد یا اس ضلع میں آتا تھا یا جھارکھنڈ میں، پہلے میں آپ کو 100 زلزلے بتلا رہا تھا، پھر 200 ہوئے، اب تو 300 کے اوپر جا رہے ہیں. 300 بھی 282 دیکھے میں نے 12 بجے سے پہلے، یعنی 300 کے قریب زلزلے، بھوکمپ ہو رہے ہیں، پوری دھرتی ہل رہی ہے اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے ہیں. ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. اور ابھی علماء کا کہنا ہے کہ دجال کی جتنی نشانیاں، ابھی ٹائم نہیں کہ میں دجال پر 2 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے. 27 تاریخ کو گریڈی کے پاس، کہاں بیان ہے بھائی؟ کرمئی میں، گاؤں کا نام کیا ہے؟ برنی ٹانڈ میں 27 کو جلسہ ہے. اس وقت اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. 27 کو جمعہ کی رات. میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 گھنٹے چاہیے دجال پر تفصیل سننے کے. تمام یہ جو 20 کتابیں آئی اس میں سے تقریباً 16 کا میں نے مطالعہ کیا، اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو. ابھی 4 کتاب میرے ہاتھ میں آئی نہیں. شیخ یوسف الوابل ہیں ریاض میں، بہت بڑے محدث ہیں.
ان کی اتنی ضخیم کتاب آئی عربی میں، اس کا نام ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں. اس میں چھوٹی بڑی تمام کا ذکر کیا. شیخ نے لکھا ہے کہ دجال کے نکلنے کی جتنی علامتیں ہیں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہے. اگر وہ نکلا اور اس نے فتنے پھیلانے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے گا اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اور یہ دونوں مل کر کانا دجال کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل جائیں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی، کتاب تعبیر الرؤیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں. میں بمبئی جاتا ہوں بمبئی بیان کے لیے، کھار ایک اسٹیشن ہے، وہاں ایک خان صاحب رہتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا میری بیٹی ہے زینت نام، جوان ہے، اس نے خواب دیکھا، سنیے دھیان، خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرشتوں سمیت نیچے اتارے جائیں، اور اس لڑکی نے ان سے پوچھا من انت، آپ کون؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا عیسیٰ وہذین الملکین، میں عیسیٰ ہوں اور یہ دونوں اللہ کے فرشتے، ہمارے اترنے کا وقت قریب آ گیا. چھوڑیے بمبئی کی بات تو بہت دور ہے، آپ کے دھنباد ضلع کی بات کر رہا ہوں. مولانا سہراب الدین صاحب کہاں کے مولانا؟ دھنباد میں جو دارالعلوم مٹلی والا مولانا جی جانتا ہے. آپ کے یہاں کے محدث سے ماشاءاللہ مولانا سہراب الدین، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرمائے. انہوں نے اپنے بیٹے مولوی بلال کو بھیجا میرے پاس ترک سر دارو کہ جا تیری بہن نے خواب دیکھا ہے، مولانا خلیل جو ہے قیامت کی نشانیوں پر بہت بولتے ہیں، تو اپنی بہن کا خواب بتا. ان کی بہن نے یعنی مولانا سہراب الدین صاحب کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمانوں سے ہو گیا، اور باقاعدہ ان سے بات چیت کی کہ آپ کون ہیں؟ کہا یہ مسجد ہے جامع اموی، یا ہم کو اتارنے کا وقت دیا تھا اللہ نے، تو ہم یہ دونوں فرشتوں کے ساتھ اتارے. مولانا نے وہاں تر کے سر تک بھیجا اور سہراب الدین صاحب کی بیٹی نے خواب دیکھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے قیامت پر بولنا کب شروع کیا؟ میں 30 سال سے تقریر کے میدان میں ہوں. ایک دن جمعے کی رات تھی، میں ایک جگہ ضلع بھروچ میں گجرات میں بیان کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خواب بتلایا. اس وقت سے میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا. اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، مگر خواب سننے سے پہلے ایک بات سن لیجئے، خواب دیکھنے سے پورا مجمع جواب دو، کوئی آدمی ولی بنتا؟ بھائی بولو نا زور سے، کوئی آدمی ولی بنتا؟ خواب دیکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. خواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے بتلا رہے تھے کہ آپ امت کو جگائے. میں نے پہلا خواب دیکھا 2007 میں، جمعے کی رات تھی، میں سویا ہوا، اللہ گواہ، سورج پورب سے نکلا، ایسا پورا سورج دھیمے 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 پورا صاف دیکھ رہا ہوں خواب، اور پشچم کی دشا میں جا کے ایسے چپک. ہم لوگ قرآن حدیث پڑھاتے ہیں کہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانی سورج کا پچھم میں جانا اور پچھم سے نکلنا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. یہ 2007 میں دیکھا. دوسرا دن جمعہ تھا، اسی دن سے قیامت پہ نشانیاں بولنا شروع کیا اور آج تک بول رہا ہوں. اس کے 1 سال کے بعد تقریباً 2010 میں ایک خواب دوسرا دیکھا میں نے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 12 بجے اندھیرا آسمانوں پر چمک رہی ہے. ذرا آمین کہو نا، اللہ مکہ شریف کے ساتھ ہم کو مسجد نبوی تک بھی پہنچا. دیکھو دیکھو کیسے مردار لوگ ہیں، آمین بھی نہیں. ارے جانا نہیں مکہ شریف میں، ذرا زور سے آمین کہو نا، اللہ ہم سب کو پہنچا دے. ماشاءاللہ مسجد نبوی پوری چمک رہی ہے آسمانوں پر، اور آپ کا جو گنبد خضرا ہے اس پر ایسی چوڑی پٹی دیکھی. رات کا اندھیرا، صرف مسجد نبوی چمک رہی اور گنبد خضرا چمک رہا، اور اس پر ایک پٹی جا رہی ہے. وہ پٹی پر عربی میں کلام لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ. اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہے جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد میں نے پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے، پوری دنیا. بخاری شریف میں قیامت کی نشانیوں کی حدیث آئی کتاب تعبیر الرؤیا میں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں. ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہیں، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش چھوڑ رہے ہیں، حلال روزیوں چھوڑ رہے ہیں.
ہمارے چہروں پر سے داڑھی کی سنتیں جا رہی ہیں۔ ارے دین کے جلسوں میں، یہ دارالعلوم کا جلسہ، کتنے لوگوں کو ٹوپیاں پہننی نصیب نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ٹوپی پہننا کوئی فرض نہیں، مگر اہل اللہ کی صحبت میں جب بیٹھو تو مسلمان کی شکل بنا کر بیٹھو۔ ٹوپی، داڑھی، یہ مسلمان کی علامت ہے، اور عورت کے لیے برقع، یہ مسلمان عورت کی علامت ہے۔ فیشنیبل عورت بننا، جینس پینٹ اور جرسیاں پہننا، ننگے کپڑے پہننا، فٹ اور چست کپڑے پہننا، یہ مسلمان عورت کی شان نہیں۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ہے چشمدید دلائل جو قرآن و حدیث سے میں نے بیان کیا۔ یہ سائنس والے، سائنس بھی میرا مطالعہ ہے باقاعدہ، سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار۔ سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں آسمان و زمین کے، زمین ہل رہی ہے، زلزلے اور بھوکمپ ہو رہے ہیں۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں دنیا چل بڑھ، یہ لوگ تو 2050 کا اعلان کر چکے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا ختم ہو جائے، مگر ہم سائنس والوں کی یہ بات نہیں مانتے۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو بے شک، قیامت کا صحیح دن کب ہے؟ بولو بے شک اللہ کے سوا کسی کو خبر۔ ہم سب نشانی بتلاتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ ہاں سائنس والوں کی یہ بات ضرور مانو کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ جیسے سائنس والے ہم کو کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، مسجد کمیٹی، مدرسہ کمیٹی، امام اور علماء سارے مل کر فوراً چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کس نے بتایا؟ سائنس والوں نے خبر دی۔ تو اگر سائنس والے یہ بھی خبر دے قیامت قریب ہے تو اعمال تیاری کرو۔